رب کا فرمان یہ پیارا قرآن، ہمارا قرآن، ہمارا قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام ہمارا قرآن کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ایک پرٹیکولر موضوع ہے ہمارا، اور آج انشاءاللہ رب العزت ہم شان اہل بیت قرآن کریم کے ذریعے سے اور احادیث مبارکہ سے انشاءاللہ سنیں گے۔ درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، دعا اللہ تعالی سے حجاب میں رہتی ہے، پردے میں رہتی ہے، قبولیت تک نہیں پہنچتی جب تک ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ اسی لیے عاشقوں کا معمول ہے، اہل سنت کا معمول ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو دعا سے پہلے بھی درود پڑھتے ہیں اور دعا کے بعد بھی درود پاک پڑھتے ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ درود پاک قبولیت کے زیادہ قریب ہوتا ہے، قبول ہونے والی چیز ہے، تو اس کے بیچ میں جو چیز ہوگی انشاءاللہ وہ بھی قبول ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں کثرت درود کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ اہل بیت اطہار کے بارے میں قرآن کریم، قرآن حمید کی، قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 سے کچھ حصہ سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ خزائن العرفان میں ہے، یعنی گناہوں کی نجاست سے تم آلودہ نہ ہو۔ اس آیت مبارکہ سے اہل بیت اطہار کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اور اہل بیت نبوت کی عظمت اور رفعت یہاں سے ثابت ہوتی ہے۔ سورہ احزاب کی یہ آیت مبارکہ یا اس کا جز جو ہم نے سنا، تو اس میں واضح طور پہ اہل بیت اطہار کو پاکیزگی کی تعلیم دی جا رہی ہے، نصیحت کی جا رہی ہے۔ ایک اور مقام پہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے کہلوایا، فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تم فرماؤ اس پر میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منصب نبوت کی جو ادائیگی فرمائی، جو کار نبوت کی ادائیگی فرمائی، تبلیغ اور احکام الہی ہم تک پہنچائے، تو اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتے، کوئی مادی نفع نہیں چاہیے، کوئی تم سے تحفہ انعام نہیں چاہیے، بلکہ اس کے لیے کیا چاہیے، ایک چیز اس کی رعایت کرتے ہوئے تم کرو، اور وہ یہ جو قرآن نے بیان فرمایا، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ تم میرے قرابت داروں کی محبت اختیار کرو۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، احب اللہ، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، لما یغزوکم بھی،
کہ تم اس کی نعمتیں کھاتے ہو یا وہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلاتا ہے۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو اللہ کے لیے۔ اللہ سے محبت اس لیے کرو کہ تم اس کی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہو، فائدہ اٹھاتے ہو، اور مجھ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اس لیے کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ کس لیے کرو؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ وَأُحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور کیونکہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار کی محبت سیکھنے سکھانے کی تعلیم دی۔ فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 خصلتیں، 3 باتیں سکھاؤ۔ نمبر 1، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ اللہ کی رحمت ہے عاشقان رسول پہ، امت مسلمہ پر، کہ ہمارا بچہ بچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے سرشار ہے، اور ہمارے گھروں میں دادیاں ہوں، نانیاں ہوں، دادا نانا ہوں، بڑے ہوں، مساجد میں اللہ کی رحمت سے عشق رسول کی بات کی جاتی ہے، اور ہمارے بچے بہت چھوٹی عمر سے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو لینا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں بعض اوقات چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فراق میں، یاد مدینہ میں تڑپ رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات عشق و محبت سے ان کے آنسو چھلک رہے ہوتے ہیں، چہرے دمک رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا 3 چیزیں سکھاؤ، اس میں سے پہلی چیز کیا؟ حب نبیکم، اور دوسری چیز وحب اہل بیتہ، اور میرے اہل بیت کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ داروں کی محبت سکھاؤ، اور تیسری چیز ارشاد فرمائی وقراءۃ القرآن، اور انہیں قرآن پڑھنا سکھاؤ، تلاوت قرآن سکھاؤ۔ تو بڑی پیاری بات اس حدیث پاک میں فرمائی گئی۔ اب دیکھیے کہ اہل بیت اطہار ہیں کون، جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہ اہل بیت اطہار ہیں کون؟ ہم جب سنتے ہیں کہ اہل بیت کا تذکرہ ہو رہا ہے تو یہ اہل بیت ہیں کون؟ علماء نے اس پہ بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی ہے کہ اہل بیت میں کون کون سے افراد شامل ہیں۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بہت بڑے مفسر قرآن، شارح حدیث اور بہت زبردست مفتی تھے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیارے انداز میں اس کی تقسیم فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اہل بیت کے معنی ہیں گھر والے۔ اہل بیت رسول چند معنی میں آتا ہے، اس کے کچھ معنات ہیں، مختلف معنی ہیں۔ نمبر 1، جن پر زکوٰۃ لینا حرام ہے، یعنی بنی ہاشم یا بنو ہاشم، عباس، علی، جعفر، عقیل، حارث کی اولادیں۔ نمبر 2، حضور کے گھر میں پیدا ہونے والے، یعنی اولاد کرام۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے والے، جیسے ازواج مبارک، ازواج پاک، امہات المؤمنین۔ اور نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے جانے والے، جیسے حضرت زید بن حارثہ، اسامہ بن زید، ان کو اہل بیت میں شمار کیا۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں خیال رہے کہ بیویوں کا، ازواج مطہرات کا، امہات المؤمنین کا اہل بیت ہونا قرآنی آیات سے ثابت ہے، جیسا کہ رب تبارک و تعالی نے حضرت سارہ کو جناب ابراہیم علیہ السلام کے اہل بیت میں شمار فرمایا، اور فرمایا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، قرآن کریم میں فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو حضور کا اہل بیت فرمایا قرآن کریم میں، اور اولاد کا اہل بیت ہونا حدیث سے ثابت ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، اور جناب علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے متعلق فرمایا خدایا یہ لوگ میرے گھر والے ہیں، لہٰذا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج، آپ کی زوجائیں،
مومنوں کی جو مائیں ہیں بحکم قرآنی، یہ ان کی اولاد سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اہل بیت 3 قسم کے ہیں: بیت نسب، بیت سکن یا سکن، بیت ولادت۔ اس لیے اہل بیت بھی 3 قسم کے ہیں۔ اہل بیت کے حوالے سے یہ گفتگو ہوئی کہ اہل بیت کون ہیں، تو صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے الفاظ میں بھی ہم سنتے ہیں کہ اہل بیت کون کون ہیں۔ چنانچہ سوانح کربلا میں آپ اہل بیت کے بارے میں فرماتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ دولت سرائے اقدس کے سکونت رکھنے والے، اس میں رہنے والے اس آیت میں داخل ہیں، یعنی ازواج مطہرات، کیونکہ وہی اس کے مخاطب ہیں۔ اور چونکہ اہل بیت نسب جن سے نسبی تعلق ہے ان کا مراد ہونا مخفی تھا، پوشیدہ تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فعل مبارک سے، کہ جس میں آپ نے حضرت حسنین کریمین، حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو اپنی چادر میں لیا اور فرمایا مولا یہ میرے اہل بیت ہیں، سے بیان فرما دیا۔ مراد یہ کہ اہل بیت سے عام ہے، خواہ بیت مسکن کے اہل ہوں جیسے کہ ازواج، یا بیت نسب کے اہل ہوں جیسے کہ بنی ہاشم و مطلب۔ اسی طریقے سے بعض صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصیت کے ساتھ امتیازی طور پر ان کو اعزازاً اپنے اہل بیت میں شمار فرمایا، جیسے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور اس طرح بعض دیگر صحابہ۔ اہل بیت اطہار کی عظمت اور رفعت کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو محبت کا تقاضا ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس سے جس چیز کا تعلق ہوتا ہے چاہے کتنا ہی چھوٹا تعلق ہو تو پھر اس سے بھی محبت ہو جاتی۔ مکہ مدینے سے بھی ہمیں اسی لیے محبت ہے، اللہ والوں سے بھی اسی لیے محبت ہے۔ تو اہل بیت اطہار اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ان سے محبت کی جائے، اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور ایمان کی سلامتی کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی قد ترکت فیکم الثقلین، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ثقلین بھاری چیز کو بھی کہتے ہیں اور ایسی چیز کو بھی کہتے ہیں جو کسی چیز کی زینت ہو، جیسے جن و انس کو ثقلین کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ کائنات میں یہ 2 مخلوق جو ہے بڑی بھاری ہیں اپنی عظمت کے اعتبار سے، تو اس لیے، اور ان سے ہی اس کائنات میں زینت ہے، تو ان کو ثقلین کہتے ہیں، جن و انس کو۔ اسی طریقے سے ان کو ایک وجہ علماء نے یہ بھی لکھی، مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کہ یہ کائنات کی زینت ہے تو اس لیے انہیں ثقلین کہتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں فرمایا میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یا 2 ایسی خوبصورت چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کوئی ایسی؟ فرمایا کہ جب تک تم انہیں نہ چھوڑو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ گمراہی سے بچنے کا طریقہ ارشاد فرمایا کہ 2 چیزیں ہیں، ان کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو، چھوڑنا نہیں، اور جب تک تم ان کے دامن سے وابستہ رہو گے، جب تک تم اسے چھوڑو گے نہیں، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن پاک، اللہ کا کلام۔ دوسرا، اور میری اطرت، میرا خاندان، میرے رشتہ دار، میرے اہل بیت، تو ان دونوں کو تھام کے رکھو گے، پکڑ کے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ ان کی محبت، ان کا دامن ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ مفسرین نے اور شارحین نے اس حدیث کے تحت فرمایا کہ ان کی محبت بھی ضروری ہے اور ان کی اطاعت اور ان کی فرمانبرداری بھی ضروری ہے، کہ قرآن کے جو احکام ہیں اس کو عملی طور پر ان کی زندگیوں میں تلاش کرو اور ان کے نقش قدم کو اپناؤ تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ان کی محبت کے بارے میں ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہوتا یہاں تک کہ میں اس کو اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہوں، اور میری اولاد اس کو اپنی جان سے زیادہ پیاری نہ ہو،
اور میرے اہل ان کو اپنے اہل سے زیادہ محبوب نہ ہوں، اور میری ذات اس کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا جو اللہ کی محبت رکھتا ہے وہ قرآن کی محبت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے قرآن۔ جو اللہ کی محبت رکھتا ہے وہ قرآن کی محبت رکھتا ہے، اور جو قرآن کی محبت رکھتا ہے وہ میری محبت رکھتا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھتا ہے، اور جو میری محبت رکھتا ہے میرے اصحاب اور قرابت داروں یعنی اہل بیت اطہار کی محبت رکھتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، مرقات المفاتیح میں بیان کیا، بصورت شعر بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا اے اہل بیت تمہاری محبت فرض ہے، قرآن پاک اس پر ناطق ہے۔ جیسا کہ ہم نے آیت مبارکہ سنی کہ اللہ رب العزت کے پیارے کلام میں اس بات کو بیان فرمایا گیا، کیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، لیکن یہ کہ میرے قرابت داروں کی محبت۔ اسی چیز کو امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اس شعر میں بیان فرما رہے ہیں، یا اہل بیتی رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، کہ اہل بیت تمہاری محبت ہم پر فرض ہے اور قرآن پاک اس پہ شاہد ہے، ناطق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے اور ان کو ہمارے لیے وسیلہ نجات بنائے، ذریعہ نجات بنائے۔ یہ حدیث مبارکہ ہم نے ابھی سنی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو بھاری چیزیں، ثقلین چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ ایک اور بڑی پیاری حدیث مبارکہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ جس سے انشاءاللہ اہل بیت کی محبت اور بڑھے گی، بلکہ اس میں ہمیں نجات کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یعنی آگاہ رہو، خبردار، سن لو، کیا میرے اہل بیت کی مثال جناب نوح علیہ السلام کی کشتی کی سی ہے۔ جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہو گیا اس نے نجات پائی، اس کشتی میں جو سوار ہوا، اس سفینے میں جو سوار ہوا، وہ ہلاکت سے، بربادی سے، عذاب سے بچ گیا۔ اس حدیث پاک پہ ذرا غور فرمائے کہ اہل بیت اطہار کو سفینہ نوح سے تعبیر کیا، مثال دی، ان کے مماثل قرار دیا۔ کیوں؟ کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، اللہ کی گرفت آئی اور ان کو کوئی ذریعہ نجات، کوئی راستہ نظر نہیں آیا، تو ایک سبیل تھی بچنے کی، اور وہ یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں، سفینہ نوح میں جو لوگ سوار ہو گئے، اللہ رب العزت نے، اللہ پاک نے ان کو عذاب سے بچا لیا، اور وہ بالآخر جودی پہاڑ پہ آ کے ٹھہری، نجات پا گئے وہ افراد۔ مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، جیسے طوفان نوحی کے وقت ذریعہ نجات صرف کشتی نوح، سفینہ نوح تھی، ایسے ہی تا قیامت ذریعہ نجات صرف محبت اہل بیت اور ان کی اتباع اور ان کی اطاعت ہے۔ بغیر اطاعت اور اتباع دعوی محبت بیکار ہے۔ غور فرمائیے، جہاں محبت بڑھتی ہے وہاں پہ یہ بھی درس ملتا ہے کہ محبت کا تقاضا ہے، محبت صادق کا تقاضا ہے کہ جس رستے پہ ہمارے محبوب چلے ہیں، یہ افراد اللہ والے چلیں، ابھی جیسے کہ اہل بیت اطہار کا ذکر ہو رہا ہے، جس رستے پہ یہ چلیں، صراط مستقیم پہ، اللہ کی فرمانبرداری کے، دنیا و آخرت کی کامیابی کے جس رستے پہ یہ چلیں، ہم بھی پیچھے پیچھے ان کے رستے پہ چلیں اور ان کی اتباع اور ان کی پیروی کریں۔ محبت کا دعویٰ کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اس دعوے پہ دلیل کیا ہے؟ آپ کا عمل۔ اگرچہ حقیقت تو یہی ہے، محبت اپنے آپ میں ایک اعزاز ہے، یعنی محض محبت بھی کسی سعادت سے کم نہیں، تقاضا ایمان ہے، لیکن اس کا فیض، اس کی برکتیں کب ملیں گی؟ جب ہم ان کے رستے پہ چلیں گے۔ اس بات کو بیان فرمائے، اور یہیں پر ایک بات بیان کرتا چلوں، آپ کو لطف آئے گا، سن کے مزہ آئے گا۔
وہ یہ کہ یہاں پہ فرمایا اس حدیث پاک میں کہ میرے اہل بیت اطہار کشتی نوح کی مانند ہے، میرے اہل بیت اطہار سفینہ نوح کی مانند ہے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں اپنے دوسرے قریب والے لوگوں کا ذکر فرمایا، یعنی صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا تذکرہ فرمایا۔ قربان جائی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو محروم نہیں چھوڑتے، جس کا جو حق ہے اس کا حق بیان فرمایا، جس کا جو اعزاز ہے اس کا وہ اعزاز دیا بھی، بیان بھی فرمایا۔ تو صحابہ کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصحابی النجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستاروں کی مانند، تو تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے، جس کسی کی پیروی کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اللہ کی بڑی رحمت ہے ہم پر کہ ہمارے ہاتھوں میں دامن اہل بیت بھی ہے، اور ہمارے پاس صحابہ کی عظمتیں اور رفعتوں کے چرچے بھی ہیں اللہ کی رحمت سے۔ ہم ایک طرف تو سفینہ نوح کی مانند اہل بیت اطہار کا دامن تھامے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف آسمان کے ستارے، بلکہ ان سے بھی اعلیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، ان کا دامن تھامے ہوئے۔ علماء نے یہاں پہ بڑی پیاری باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک شعر میں فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، یعنی ہمارے پاس اہل بیت بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ہم ان کو بھی مانتے ہیں، یہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، یہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، یہ بھی ہمارے ایمان کی جان شان آن ہیں، یہ بھی ہمارے ایمان کی جان شان آن ہیں، اور ہم ان سب کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اس شعر کی وضاحت میں اس بات کو بیان کیا گیا، اب تو جدید دور آ گیا ہے، کمپاس آ گئے ہیں اور دیگر جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ جب آپ سمندر میں، دریاؤں میں سفر کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے آپ کو ہنٹس مل رہی ہوتی ہیں، رستے پتہ چل رہے ہوتے ہیں، کس سمت جانا ہے، کس طرف آپ نے ٹرن لینا ہے، کس طرف اسپیڈ دینی ہے، کیا کرنا ہے، وہ سب اب جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ لیکن جب یہ جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی، یہ جدید آلات اور انسٹرومنٹس نہیں تھے، تو اس وقت سمندر میں سفر کیسے ہوتا تھا، راستے کیسے پتہ چلتے تھے؟ کیونکہ سمندر تو سمندر ہے پورا، وہاں تو کوئی راستے نہیں بنے ہوئے، نشانیاں نہیں لگی ہوئی کہ فلاں شہر جانا ہے تو یہ، فلاں ملک جانا ہے تو اس راستے پہ، ایسا تو کچھ نہیں۔ تو وہاں پہچان کیسے ہوتی تھی؟ تو وہاں ستاروں کے ذریعے سے پہچان ہوتی تھی۔ ستاروں کا ایک اپنا علم ہے، اور جن افراد کو ہوتا ہے ان کو ہوتا ہے، تو وہ ستاروں کی چال سے، ستاروں کی سمت سے، جس سمت میں، جس ملک کی طرف، جس شہر کی طرف، جس منزل کی طرف جانا ہوتا تھا، طے کرتے تھے۔ تو جب آپ سفر کرتے ہیں پانی کا، سمندری سفر کرتے ہیں، تو دو چیزوں کی ضرورت بیان کی یہاں پہ، ایک کشتی کی، سفینے کی، اور دوسری کہ آپ سفینے میں تو بیٹھ گئے، لیکن اگر راہ نہیں پتا، راہ نما نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ کیا کریں گے؟ سمندر میں ہی چکر کاٹتے رہیں گے۔ اور ہوتا ہے بعض اوقات کہ راستہ نہیں مل رہا، کیوں نہیں مل رہا؟ یا تو پہچان نہیں ہے یا آلات کام نہیں کر رہے۔ تو فرمائے کہ اہل سنت کا بیڑا پار ہے، ہمارے پاس دونوں چیزیں، کشتی بھی مضبوط ہے، سفینہ نوح کی مانند ہے، اور راستہ بتانے والے آسمان ہدایت کے ستارے بھی ہیں اللہ کی رحمت سے۔ امیر اہل سنت فرماتے، صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں اہل بیت اطہار کی عظمت، رفعت اپنے دل میں سنبھال کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ ہم اللہ کی رحمت سے اہل بیت اطہار کے بھی چاہنے والے ہیں اور صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کا فرمان یہ پیار